لیکن اذا قلت لصاحب الحق، لیکن اگر صاحب حق سے آپ کہتے ہیں اذا اخطأ، جب وہ کوئی غلطی کر لیتا ہے، اسے کوئی خطا ہو جاتی ہے، انت اخطأت الدلیل، آپ سے خطا ہوئی ہے، وہ دلیل کی مخالفت آپ سے ہوئی ہے. اخطأت السنہ، سنت کو آپ نے نہیں پایا، آپ سے خطا ہو گئی، خلاف سنت عمل کر لیا. فإنه يقبل، تو وہ یقیناً فوراً قبول کر لیتا ہے. فإنه، ثم بھی نہیں ہے، کچھ عرصے کے بعد نہیں ہے، اسے حق بات سامنے رکھ دی جاتی، نصیحت کی جاتی ہے، وہ قبول کرنے میں دیر نہیں لگاتا. فإنه يقبل، کیوں؟ لأن قصده الحق، کیونکہ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ حق کو پانا ہے، وہ حق کا متلاشی ہے، حق کو تلاش کرتا رہتا ہے. وليس قصده الانتصال لرأيه، اور اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اپنے رائے کے لیے وہ منتصر و غالب ہو جائے، ہرگز نہیں. فإذا قلت یا فلان، پس جب آپ کہتے ہیں کہ اے فلان، انت اخطأت السنہ و اخطأت الدلیل، کہ آپ سے خطا ہوئی سنت میں اور دلیل میں. فإنه يقبل ويتراجع، تو وہ فوراً قبول کر لیتا ہے اور رجوع کر لیتا ہے حق کی طرف، اپنی رائے کو دیوار پہ مار دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اور حق کی طرف لوٹ جاتا ہے. اما اذا قلت لصاحب الهوى، لیکن اگر صاحب ہوا سے آپ یہ کہتے انت اخطأت، کہ آپ سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی ہے، فإنه يغضب، تو وہ فوراً غصے میں آ جاتا ہے. ويشتد، وهذه علامة أهل الأهواء، اسے انڈر لائن کر لیں، اور یہ علامت اہل اہواء ہے. اہل اہواء کی کیا علامت ہے؟ جب نصیحت کی جاتی ہے، اس کی غلطی بیان کی جاتی ہے، دلیل کی روشنی میں سامنے غلطی رکھ دی جاتی ہے، تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے اور سختی پر اتر آتا ہے، اور یہی علامت اہل اہواء کی ہے. فضیلۃ الشیخ علامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کا یہ قول ہے، میں نقل کر رہا ہوں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ان كل واحد يريد ان ينتصر لهواه، کیونکہ ہر شخص اپنے خواہش نفس کے لیے غالب ہونا چاہتا ہے. اما صاحب الحق، لیکن جو صاحب حق ہے، فهو يريد ان ينتصر للحق، صاحب حق ہمیشہ حق کو غالب دیکھنا چاہتا ہے، حق کے لیے جد و جہد کرتا رہتا ہے. وهو يبحث عن الحق، اور وہ حق کی تلاش میں رہتا ہے. والحکمت ضالۃ المؤمن، اور حکمت اور حق مومن کی گم شدہ چیز ہے. اینما وجدها اخذها، جہاں پر اسے مل جاتی ہے اسے لے لیتا ہے. حق اگر کسی دشمن کے منہ سے بھی نکل آئے تو وہ حق ہے، اسے قبول کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بات بیان کر رہا ہے. اگر کسی سے دشمنی ہے اور وہ حق بات کر رہا ہے تو اسے تسلیم کرنی چاہیے، اسے رد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا دشمن ہے. کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم حق کی اتباع کریں. اگر اپنا دوست ہے، اپنا امام ہے، اپنا عالم ہے، اپنا استاد ہے، اس سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اور بشر ہے، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس غلطی کو ادب کے دائرے میں رہ کے رد کر دیتے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے استاد، ہمارے عالم کی غلطی ہوئی ہے. اگر زندہ ہے تو نصیحت کرتے ہیں، اور یقین ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جب حق بات اہل حق کو بیان کی جاتی ہے، اہل سنت کے علماء کو بیان کی جاتی ہے، تو وہ فوراً رجوع کر لیتے ہیں. اہل بدعت کی طرح نہیں، اہل اہواء کی طرح نہیں. جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے اور حق بات بیان کی جاتی ہے کہ ان سے اس معاملے میں خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، تو وہ غصے میں اتر آتے ہیں، بغض و نفرت پر اتر آتے ہیں، سختی، گالی گلوچ اور الزام تراشیوں اور تہمتوں پہ اتر آتے ہیں، اور جھوٹے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ وہ ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ جس نے ہمیں نصیحت کی ہے یا ہماری غلطی کی نشاندہی کی ہے، اس کو جرت کیسے ہوئی ہے، اور پھر اس کے ہم نوالے، ہم پیار اس کا ساتھ دے کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پیچھے لگ جاتے ہیں. عجب بات یہ ہے کہ بعض لوگ دوسروں کو کہتے ہیں کہ فلان مقلدین ہیں، فلان مدخلی ہیں، شیخ ربیعی کی تقلید کرتے ہیں، اور حقیقت وہ خود بغیر دلیل کے اپنے ہی علماء کے غلطے کو چھپا کر اپنے ہی علماء کے پیچھے چل کے ان کی تقلید کر دیتے ہیں. تقلید مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کے قول کو بغیر دلیل کے قبول کرنا نا.
تو جب ان کے علماء غلطی کر لیتے ہیں، ان کو نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں حق بات کی جاتی ہے، نہ تو ان کے علماء قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے ہم نوالے ہم پیالے، ان کے جو حقیقتاً جو مقلدین ہیں، میں شاگرد نہیں کہوں گا، یہی اصل مقلدین ہیں، یہ بھی قبول نہیں کرتے، الٹا جھوٹ، فریب اور الزام تراشوں پر اتر آتے ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔